خوشی بھی امتحان ہے اور غم بھی امتحان ہے. غم کے بارے میں فرمایا ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں. وَلَنَبْلُوَنَّ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور بے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. واو تاکیدی ہے، لام تاکیدی ہے، نون ثقیلہ تاکیدی ہے، علم جانتے ہیں. مخاطب کا صیغہ تاکیدی ہے، جمع کا صیغہ تاکیدی ہے. 5 تاکیدیں ہیں اس ایک آیت میں. جہاں 2 تاکیدیں ہوں تو معنی قسم کے بن جاتے ہیں. یہاں اللہ پاک 5 تاکیدوں کے حوالے سے کہتے ہیں وَلَنَبْلُو، ہم تمہیں رگڑا دیں گے چاہو یا نہ چاہو. کیونکہ ایمان کے اندر پختگی آتی ہی امتحان کی بٹیوں سے ہے. امتحان کی بٹیوں میں گزار کر ایمان کے اندر قدرت پختگی پیدا کرتی ہے. ابراہیم علیہ السلام پر 7 کڑوے امتحان لائے گئے. میں اور آپ بھی امتحان میں ہیں. ہر مصیبت امتحان ہے. ہر باپ کے لیے بیٹا امتحان ہے. ہر باپ کے لیے بیٹا ہے اور ہر بیٹے کے لیے باپ امتحان ہے. ممتحن دیکھ رہا ہے. ہر دکاندار کے لیے گاہک، ارے ہر دکاندار کے لیے گاہک امتحان ہے. ممتحن دیکھ رہا ہے یہ میرے حکم کے مطابق لین دین کرتا ہے کہ کچھ ڈنڈی مار رہا ہے. ہر حاکم کے لیے محکوم امتحان ہے. ہر آقا کے لیے نوکر اور غلام امتحان ہے. ہر خامند کے لیے بیوی اور ہر بیوی کے لیے خامند امتحان ہے. ممتحن دیکھ رہا ہے. میں انسپیکشن کے لیے چلا گیا پچھلے دنوں. بچوں کا انگلش کا پیپر تھا. سارے بچے کمرے امتحان میں. میں بھی چلا گیا وہاں. ان کے اسٹوڈنٹ اور باقی لوگ بھی امتحان میں تھے. میں نے انہیں ایک بات کہی، بچوں آپ کا کس چیز کا پیپر ہے؟ جی ہمارا انگریزی کا پیپر ہے. کہا آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگے جی کمرہ امتحان میں. اسے میں نے کہا بھائی صرف آپ کا امتحان نہیں ہے، یہ جو آپ سے امتحان لے رہے ہیں ان کا بھی امتحان ہے. اور میں ان کی انسپیکشن کے لیے آیا ہوں تو میرا بھی امتحان ہے. ممتحن دیکھ رہا. ہم سارے کمرے امتحان میں ہیں. فرق کیا ہے؟ آپ کی انگریزی کا پرچہ ہے اور ہمارے فرائض کا پرچہ ہے. اور فرائض کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. فرائض میں کمی آئے تو ایمان پر زد پڑتی ہے. ایمان پر زد پڑے تو جہنم ٹھکانہ بنتا ہے. انہیں میں نے کہا کہ آپ کا پرچہ انگریزی کا ہے اور آپ کو میں بتاؤں اگر آپ سارے فیل ہو گئے آپ میں سے ایک بھی جہنم نہیں جائے گا. میں آپ کو لکھ کر کہتا ہوں، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ انگریزی میں فیل ہو گئے تو ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن یہ جو لوگ تم پر ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ فیل ہو گئے. میں آیا ہوں، میں فیل ہو گیا تو کدھر جانا ہے؟ یہ پرچہ لازمی ہے کہ آپشن ہے اس میں؟ فرائض کا پرچہ ہے یہ. تو خاوند کے بھی کچھ فرائض ہیں بیوی کے لیے، تو بیوی خاوند کے لیے کیا ہے؟ اور بیوی کے بھی کچھ فرائض ہیں خاوند کے حقوق. یہ بھی امتحان. باپ کے بھی کچھ فرائض ہیں اولاد کے لیے، فرض کا امتحان ہے. اولاد کے بھی کچھ فرائض ہیں باپ کے لیے، اس کے بھی فرض کا امتحان ہے. دکاندار کے بھی کچھ فرائض ہیں گاہک کے لیے، اس کے بھی فرائض کا امتحان. گاہک کے بھی کچھ فرائض ہیں، وہ کھوٹا سکہ نہ دے کہیں. اس کے بھی فرائض کا امتحان ہے. حاکم کے بھی فرائض کا امتحان ہے. اور جس کو اس امتحان کا احساس ہوتا ہے وہ ذمہ داری کو اٹھاتا نہیں، اور جب اٹھا لیتا ہے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. فرض کا امتحان ہے. عمر فاروق کی نیند اڑا دی جب ان کو حکومت کا فرض سونپا گیا.
اور ہمارے حکمرانوں کو رات تو چھوڑیں دن کو بھی سوئے رہتے ہیں، اس لیے کہ فرض کے امتحان کا احساس ہی نہیں ہے۔ ہمارا افسر دفتر میں بھی سویا ہوتا ہے، اور جس کو فرض کا احساس ہو اس کو رات کو بھی نیند نہیں آتی، اس کو رات کو بھی نیند نہیں آتی، اس کی نیند اڑ جاتی۔ اس لیے جس کو فرض کا احساس ہو، عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ فرض کا احساس تھا، آ کر دوسرے دن لوگوں کو کیا کہنے لگے؟ لوگوں، آپ نے میرا انتخاب کر کے غلطی کی ہے، میں اس قابل، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کے ووٹ کا جائز حقدار، باقی سارے ناجائز، اور یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے، اور اس کو ووٹ دو تاکہ کل آپ کی چمڑی اچھی کر کے ادھیڑے۔ اور پھر یہی ہو رہا ہے 71 سالوں سے، کیونکہ فرض کا احساس نہیں، ہم نے اپنے آپ کو کمرہ امتحان میں سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہاں اللہ پاک دو طریقے سے آزماتے ہیں، کسی کو خوشی دے کر آزما رہے، کسی کو غم دے کر آزماتے ہیں۔ اور خوشی بھی امتحان ہے اور غم بھی امتحان ہے۔ جو اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، قبر کے 3 امتحانوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ قبر کے 3 امتحان کیا ہے؟ محشر کے 5 کیا ہیں؟ انشاءاللہ اگلے جمعے کا سبق ہے۔